جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں مرنے والے شخص کی تعریف کرنا ہے، تعریف کرنی چاہیے، تو ہم اور آپ اس کی برائی کر کر کے گویا کہ ہم تو یہ چاہ رہے کہ اس کی مغفرت نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے کہ میری امت کی مغفرت ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنے والے شخص کی تعریف، میت اور جنازے کی تعریف کیوں کرنی چاہیے؟ یعنی اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے مرنے کی خبر ملی ہے، مل چکی ہے، مل رہی ہے، تو مرنے والے شخص کی تعریف کیوں کرنی چاہیے؟ ان کی اچھائی کو، ان کی اچھائیوں کو، ان کی خوبیوں کو، ان کے اندر جو اچھی اچھی عادتیں یا باتیں تھیں ان کو بیان کرنے کی، چرچا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یا حدیث پاک میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے موتا یعنی جس کا انتقال ہو چکا ہے ان کی خوبیاں، ان کے محاسن کو کیوں بیان کرنے کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے مدینہ شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے وہ مرنے والے جن کا جنازہ جا رہا تھا، تو انہوں نے اس مردے کی جو ہے تعریف کی، یعنی مرنے والے شخص جو جنازہ وہاں سے گزر رہا تھا، چند لوگ وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے اس مرنے والے شخص کی جنازے کی، موتا کی اور اس میت کی، اس جنازے کی تعریف کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ وجبت وجبت وجبت۔ پھر ایک اور جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے اندر جو کچھ برائیاں تھیں، جو کمی کوتاہیاں تھیں، ان کا ذکر لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، اس کا چرچا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی فرمایا وجبت 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 3 مرتبہ، یعنی دونوں موقع سے 2 جنازہ گزرا، ایک پر ایک مردے کی تعریف کی گئی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، اور دوسرا جنازہ وہاں سے گزرا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ وجبت کا مطلب ہوتا ہے واجب ہو گئی، واجب ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا وجہ ہے؟ آپ دونوں میں ایک ہی لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب جو ہے کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپ نے دونوں جنازہ کو دیکھ کر کے آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا جو جنازہ گزرا، پہلی میت جو ہے وہاں پر سے جو تم لوگوں کے سامنے سے پہلا جنازہ تمہارے سامنے سے جو لے جایا گیا، لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں نے جو کہا وجبت، یعنی اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا۔ 3 مرتبہ فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، یعنی یہ جنت میں جائے گا۔ دوسرا جنازہ گزرا، اس کی برائی بیان کی گئی، اس کی اچھائی کو، ان کی خوبیاں کو نہیں بیان کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، یعنی میرے وجبت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے یہ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت جو ہے حدیث نمبر بتایا جاتا ہے 1276، حدیث نمبر 1276۔ اب یہاں پر جو ہے ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے اور اس حدیث پاک سے کیا عبرت نصیحت حاصل کرنی چاہیے؟ ہمارے ہاں عادت یہ ہوتی ہے لوگوں کی، مردے کی تعریف اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے واسطے ان کی برائی کو بھی بیان نہ کریں۔ میں تو یہی کہتا ہوں اگر آپ ان کی تعریف اگر کوئی الفاظ نہیں ہے تو اللہ کے واسطے ان کی کوئی برائی ہے جو آپ جانتے ہیں اس برائی کا بھی چرچا مت کیجیے۔ ایسا شاید ہی کوئی ہوگا، کوئی ایمان والا ہے، ایمان والا ہوگا اور اس کا انتقال ہو گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبیاں، کوئی نہ کوئی اچھائی ان کے اندر ضرور ہوتی ہے۔ غور کیجئے گا، سوچئے گا تو کوئی نہ کوئی بات سمجھ میں آئے گی۔
مثال کے طور پر اگر کوئی ان کے اندر نیکی آپ کو نظر نہیں آتی ہے کہ زندگی میں کسی نے کوئی نماز پڑھتے اس نے دیکھا نہیں، جیسے فرض نماز یا جمعہ کی نماز یا عید بقرعید میں بھی کچھ ایسے لوگ آج بھی ہیں جو عید بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں، روزہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، زکوٰۃ فطرہ صدقہ خیرات سے کوئی مطلب نہیں ہے، حج عمرہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی، اور زندگی میں کوئی ایسا نیک عمل نہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ تسبیح ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، کوئی عمل اس کے پاس ہے ہی نہیں، اور برائی میں شرابی بھی ہے تو جواری بھی ہے تو گالی غلط بھی کرتا ہے تو مار پیٹ بھی کرتا ہے تو الٹا سیدھا بھی کام کرتا ہے، برائی دیکھا جائے تو ایک نہیں ہزار برائیاں اس کے اندر ہے، اور نیکی کوئی نظر آپ کو نظر نہیں آتی ہے، تو پھر وہاں پر ہم کیسے اس کی تعریف کریں گے؟ آپ بول رہے ہیں کہ مرنے والے شخص کی تعریف کی جائے، یہاں پر ہم کو تو کوئی اچھائی نظر نہیں آتی ہے برائی کے علاوہ، اور آپ بول رہے ہیں کہ مردہ کی تعریف کرنے کے لیے تعریف ہم کس طرح کریں؟ تو دیکھیے وہاں پر بھی آپ تعریف کرنا چاہیں تو اس مردے کی تعریف کر سکتے ہیں، اس مردے کی تعریف کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے اس وقت کیا کہنا ہے؟ لاکھ ان کے اندر کچھ بھی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مومن بنایا تھا، اللہ نے اسے مسلمان کے گھر میں اللہ نے پیدا کیا تھا، ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی، مومن ہونے کی حیثیت سے بہت بڑی بہت خاص صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہت بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایمان کی دولت ان کے پاس تھی، ایمان کی دولت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے گھر کے اندر اللہ نے پیدا کیا تھا، تو ایمان بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی اچھی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مسلمان بنایا تھا، مسلمان کے گھر کے اندر اللہ نے پیدا کیا تھا، ایمان سے بڑھ کر کے کیا صفت و خوبیاں ہو سکتی ہے؟ تو کم سے کم اتنا تو بول سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کا نام مسلمان جیسا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا حدیث پاک کے اندر یا قرآن پاک کے اندر تو اس کی جنازے کی نماز نہیں، اس کی جنازے کی نماز بھی ادا کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جا رہا ہے، سب کا مطلب یہ ہو رہا ہے، نکلتا ہے کہ جنازے کی نماز ہے، مطلب یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، سب کی دلی تمنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کی مغفرت فرمائے، تو لہذا ایک اس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو تو ایک خوبی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ایمان کی صفت ہے، ایمان کی خوبی ہے، اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کے اندر ایمان، اس کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہوتی ہے اور رہتی ہے، کسی کو کھلانے کا، کسی کو پلانے کا، کسی کو سلام کرنے کا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ کو ایسے لوگ جو ہے سلام لوگ نہیں کرتے لیکن ان کے اندر صفت ہوتی ہے، کوئی بھی کسی بھی چھوٹا بڑا کو دیکھتا ہے تو سلام کرتا ہے، خبر خیریت پوچھتا ہے، کسی مسلمان سے جو ہے اچھے اخلاق سے اچھے صفات کے ساتھ وہ ملاقات کرتا ہے، ملتا جلتا ہے، ایک نہیں بلکہ آپ ڈھونڈیں گے تو سینکڑوں اچھائیاں آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ تو لہذا جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں مرنے والے شخص کی تعریف کرنا ہے، تعریف کرنی چاہیے، تو ہم اور آپ اس کی برائی کر کر کے گویا کہ ہم تو یہ چاہ رہے کہ اس کی مغفرت نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے کہ میری امت کی مغفرت ہو جائے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے، ہدایت کے مطابق اگر ہم اپنے زبان سے اس مردے کی اگر تعریف ہم نے کر دیا تو ہمارا گیا کیا؟ نقصان تو کچھ نہیں ہوا، اگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ہمارا نقصان بھی تو نہیں ہوا، تو کم از کم درجے میں ہماری تعریف کرنے کی وجہ سے، ہم سب کی تعریف کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردے کی مغفرت فرما دی، تو کتنا بڑا فائدہ اس مردے شخص کے لیے ہو گیا۔ تو لہذا اللہ کے واسطے بعض لوگ جو ہے کبھی کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ہم سے بول دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب وہ تو ایک نمبر کا جواری آدمی تھا، مولانا صاحب ایک نمبر کا شرابی آدمی تھا، کیا مسجد میں دعا کرا جائے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی؟ بھائی مسجد میں دعا نہیں ہوگی تو کہاں آسمان پر دعا ہوگی؟ کہاں جا کر کے ان کے لیے دعا کریں گے؟ ارے گناہگار ہو کے لیے تو مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت غفور ہے، غفار ہے، یہ دراصل گناہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت معاف کرنے کی۔ ہم اور آپ اس طرح کے الفاظ بولتے تھے، ایک نمبر کا جواری آدمی تھا مسجد میں، اس کے لیے دعا، تو کہاں دعا کرائے بھائی؟
تو اس طرح کے الفاظ بالکل نہیں بولنا چاہیے، بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں، ہر مومن شخص خواہ وہ کیسا گرا پڑا شخص کیوں نہ ہو، اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ قابل رحم ہے۔ اس لیے مرنے والے شخص کو جو مرحوم کہا جاتا ہے، قابل رحم، اس کے اوپر اللہ رحم کیا جائے، اس کے اوپر فضل کیا جائے، اس کے اوپر مہربانی کی جائے، قابل رحم شخص ہوتا ہے، اس لیے اس کو محروم کہا جاتا ہے۔ عورت ہے، لڑکی ہے، مستورات ہے، خواتین ہے، تو اس کو مرحومہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ یہ قابل رحم ہے، اس کے اوپر بھی رحم فرما، اس لیے کہ تم محتاج ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت، مرنے والا شخص تو محتاج ہے، قابل رحم ہے کہ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا ہے، گناہ نہیں کر سکتا ہے، نیکی نہیں کر سکتا ہے، کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے، اب یہ قابل رحم ہے۔ تو لہذا ہر مرنے والے شخص کی، ہر مومن کو چاہیے کہ اس کے اندر لاکھ نہیں کروڑ ہم کہتے ہیں ان کے اندر برائی ہو، اللہ کے واسطے کوئی غلط الفاظ ان کے بارے میں نہ بولے، بولیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ کہیے نہیں ہم تو حقیقت بولتے ہیں، حقیقت بولے یا سچ بولے یا جھوٹ بولے اس سے بحث نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں کے لیے کیا ہدایت ہے، کیا تعلیم ہے، کیا سبق اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کر گئے کہ مرنے والے شخص کی تعریف کرو گے، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی مہربانی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈیں گے اپنے بندوں سے متعلق جو ہے کہ اتنے سارے لوگ اس بندے کی تعریف کر رہے ہیں، اچھائی کو بیان کر رہے ہیں، ہم اس کو جہنم میں بھیج دیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے، اللہ اس کو جنت میں۔ تو ہمارے اور آپ کے تعریف کرنے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت میں جانے کی خوشخبری دے سکتے ہیں، جانے کی بشارت دے سکتے ہیں، جنت میں وہ جا رہا ہے، تو بتائیے ہمارے اور آپ کے تعریف کرنے سے کوئی جنت میں چلا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی تو کریں گے کہ ہم نے دوسری کی تعریف کی ہے، میرے مرنے کے بعد بھی کوئی ہماری بھی تعریف کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے طفیل ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم دوسری کی تعریف کریں گے، مردے شخص کی خاص طور سے بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ آج نہ کل ہم اور آپ سب دنیا میں جو آیا ہے سب کو میت ہونا ہے، سب کو مردہ ہونا ہے، سب کی جنازے کی جنازہ اٹھے گا، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، کفن دفن کا معاملہ ہوگا۔ تو لہٰذا آج ہم کسی ایمان والے بھائی یا بہن کی تعریف کریں گے تو انشاءاللہ کل کو جب ہم بھی مردہ ہوں گے اور میت ہوں گے، ہمارا بھی جنازہ جائے گا، تو لوگ دیکھیں یہ فلاں صاحب بہت نیک آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، بڑا بھلا آدمی تھا۔ تو اس طرح کی تعریف لوگ کریں گے، انشاءاللہ ہمارے حق میں اللہ فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ کے واسطے اپنی زبان کو، خاص طور سے مردے سے متعلق جو ہے، اپنی زبان کو بند رکھے۔ ساری چیز آپ جان رہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنی زبان کو بند رکھیں گے، انشاءاللہ اس کا نفع اور اس کا فائدہ آپ کو خود ہوگا اور اس مردے کو بھی ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا، بلکہ زندگی کی سب سے اہم دعا، خود ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اور حشر کے میدان میں سب سے زیادہ اپنی امت کی فکر فرمائیں گے کہ اللہ میری امت کی کیسے مغفرت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش، پوری محنت، پوری دوڑ دھوپ، پوری جدوجہد جو ہے اس بات پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کوشش کی ہے کہ میری امت کی مغفرت ہو جائے، اور ہم لوگ خواہ مخواہ جو ہے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جہنم میں بھیجوا دے۔ تو تعریف کیجیے گا، اس کا بھلا ہو جائے گا، برائی بیان کیجیے گا، اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہوں، وہ جہنم میں چلا گیا تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ اور اگر وہ ایمان والا جنت میں چلا جائے گا تو انشاءاللہ اگر ہماری وجہ سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ساتھ بھی اللہ رحم کا، کرم کا، اللہ فضل کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے، جب بھی کسی آدمی کا انتقال ہو، اللہ کے واسطے اپنی زبان کو بالکل خاموش رکھے۔ تعریف کر سکتے ہیں تو کیجئے، ورنہ ہم تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے بولتے ہیں کم سے کم اللہ کے واسطے اس کی برائی کو بیان مت کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، سارے ایمان والوں کی اللہ مغفرت فرمائے، اور جو دنیا میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے اللہ